صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بدو صحابی تھے، کہا کہ اللہ کے وسلم مجھے بتائیے میں کس چیز پر عمل کروں کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، بس مجھے اتنا بتائیے، اس سے زیادہ نہ بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ پر ایمان لے کے آؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر تم نماز، 5 نمازیں تم پر فرض کر دی گئی ہیں، وہ نمازیں پڑھو۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کہا کہ اگر تم اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہو تو that's your choice but this is فرض، واجبات اتنے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا رمضان کے روزے رکھ لو۔ کہا بس؟ کہا انتطوع، اگر تم چاہو تو اس کو والنٹری لیول پہ اور کچھ کرنا چاہتے ہو، کچھ روزے رکھنا چاہتے ہو، مرضی۔ پھر پوچھا اللہ کے وسلم آگے بتائیے۔ کہا حج بیت اللہ کر لو اور جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دو۔ جب یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، میں بولا کہ کیا اس کے بعد؟ کہا کہ اس کے علاوہ تمہاری مرضی ہے، کچھ کرنا چاہتے ہو کرو اس کے علاوہ، لیکن یہ واجبات ہیں۔ کہا خدا کی قسم نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ واپس جاتے ہوئے کہنے لگا کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پورا کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر کوئی شخص جنتی شخص دیکھنا چاہتا ہے then this is a person۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام النووی رحمہ اللہ اپنی کتاب ریاض الصالحین کے اندر ایک باب لے کر آئے ہیں، ایک چیپٹر انہوں نے مینشن کیا ہے، باب بیان کثرت طرق الخیر۔ باب اس بارے میں کہ خیر کے جو طریقے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور میرا یہ موضوع رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اصل میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ دین کا اتنا کام ہو رہا ہے، اور کچھ چند افرادوں کو ہم دیکھتے ہیں، چند افراد کو دیکھتے ہیں کہ بہت دین کا کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ دینی اداروں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ جو اپنی زندگی کی دوسری مصروفیات میں ہوتے ہیں، یعنی جن کی مصروفیات ہوتی ہیں، کوئی ان کا کاروبار ہوتا ہے، یا ان کی اپنی فیملی کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، یا کوئی پڑھائی چل رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کم تر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم شاید کوئی بہت برے لوگ ہیں، اور ہم وہ خیر کے اس دروازے تک نہیں پہنچ پا رہے شاید جو یہ لوگ دروازے تک پہنچ پا رہے ہیں۔ اور غالباً امام النووی رحمہ اللہ نے بھی انہی لوگوں کے لیے یہ باب بیان کیا ہے کہ بیان کثرت طرق الخیر، کہ خیر کے جو دروازے ہیں بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر وہ جو آیت لے کر آئے ہیں، وما تفعلوا، اور اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، کہ تم کوئی کام نہیں کرتے، یعنی جو تم کام کرتے ہو من خیر میں سے، فإن اللہ بہ علیم، اور یہ من جو لوگ عربک جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ من تبعیض کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بعض فرام کے میننگ میں، انگلش میں اگر ہم اس کو کہیں تو فرام دا خیر، من کا مطلب ہوتا ہے فرام دا خیر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خیر وسیع ہے، اس میں سے کچھ آپ کرتے ہیں، سارا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو دین کے کام کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں وہ دین کا کام تو کر رہے ہیں، لیکن وہ کمپلیٹ دین کا کام کر نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تنوع رکھا ہے۔ تنوع سے مراد ایک ویسٹنس رکھی ہے، ایک کھلی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پلینگ فیلڈ دی ہے، اور آپ کو باؤنڈ نہیں کیا کہ آپ ایک ہی طریقے سے جو ہے وہ دین کے اوپر عمل کریں۔ کیونکہ ہمیں اکثر میسیج آتے ہیں، ریسنٹلی مجھے ایک میسیج آیا ایک بھائی کا، پتہ نہیں کہیں پنجاب کی سائڈ کے تھے شاید، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا ہے کہ میں دین کی تبلیغ کروں گا، اور میں نے اسپیکر بننا ہے۔ تو یہ جو اسپیکر بننے کا ہمارے یہاں ایک رواج بنا ہوا ہے نا کہ ہر بندے نے اسپیکر بننا ہے، ہر بندے نے کیمرہ اٹھانا ہے اور سامنے آ جانا ہے، اپنا ایک یوٹیوب چینل بنائے گا، اس میں جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرے گا۔ اور میں اس پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہا ہوں بھائی کے اوپر کہ انہوں نے کچھ انسنسیریٹی ہوگی، یہ نہیں کہہ رہا میں، یقیناً سنسیریٹی کے ساتھ اور اخلاص کی نیت کے ساتھ وہ دین کا کام کرنا چاہتے ہوں گے، بٹ کیا صرف دین کا کام صرف ایسے ہی رہ گیا کہ آپ کیمرہ اٹھائیں اور جو ہے پبلک اسپیکر بن جائیں اور یونیورسٹیز میں جائیں اور ٹورس کریں اور جو ہے وہ لوگ آپ کو واہ واہ کریں، اور بس یہی دین کا کام ہے کیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پلینگ فیلڈ دی ہے، ایک بڑی ویسٹنس دی ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ایک صحابی آئے، انہوں نے ایگزیکٹ مجھے ورڈنگز یاد نہیں ہے لیکن مفہوم کچھ اسی طرح کا ہے کہ انہوں نے آ کے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص ہے جو تہجد نہیں پڑھتا، اور ایک اور شخص ہے جو تہجد پڑھتا ہے۔ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے وہ اپنی فیملی کی مجبوریوں کی وجہ سے، اپنی جو دن بھر مصروف رہتا ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پاتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی تعریف کی ہے
کیونکہ اس کے کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، اس کی ذاتی زندگی کے کچھ اعمال ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر مینڈیٹری کیے ہوئے ہیں۔ اب ان مینڈیٹری رولز کو چھوڑ کر وہ کہے کہ نہیں جی میں نے دین کا کام کرنا ہے بھائی، اور یہ ہمارے کچھ حضرات ایسا کرتے بھی ہیں کہ 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے نکل جاتے ہیں، ان کی سنسیئرٹی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کر رہا، لیکن بہرحال یہ دین کا کوئی تصور نہیں ہے اس طرح کا کہ آپ جو ہیں وہ 6 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے اپنی فیملی کو چھوڑ کر نکل جائیں اور آپ دین کا کام کریں، دعوت کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں، اور پیچھے جو ہے وہ آپ کی فیملی جس کی بیسک ضروریات ہیں، جو ان کی نیڈز ہیں وہ پوری نہ کر پا رہے ہوں۔ تو اسی لیے امام النووی رحمہ اللہ یہ باب لے کر آئے ہیں کہ بیانی کثرتی طرق الخیر، خیر کے طریقے بہت زیادہ ہیں، اس کو آپ سمیٹے نہیں کہ بھائی چند ایک چیزیں آپ نے بیان کر دی بس وہی ہیں، بلکہ اس کی بے تحاشا مثال ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الایمان، ایمان کی جو ہے وہ 70 اور کچھ شاخیں ہیں، شعبۃ من الایمان، اور اس کا جو ادنا ہے وہ کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے اس کا کم سے کم کیا ہے؟ ہاں جی، جو اماطۃ الاذى عن الطریق، رستے سے ایک ہارمفل چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا سب سے نچلا لیول ہے، سب سے کم تر ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برائی نہیں بیان کی ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ وَأَفْضَلُهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کا پیک جو ہے وہ اپنے ایمان کو اس لیول پر لے کے جانا کہ ہر چیز میں اللہ کے علاوہ کوئی اور مقصود اور مطلوب نہ ہو۔ لیکن بہرحال یہ بھی تو رستہ ہے، یہ بھی تو خیر کا دروازہ ہے، یہ بھی تو ایمان کا رستہ ہے، اسی کو تو اپنانا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، نہیں جی ہم نے جو ہے نا اسپیکر بننا ہے، and who says that this is the right way، کہ this is the way to go؟ بلکہ اس میں تنوع ہے، اس میں ویسٹنس ہے، اس ویسٹنس کو پہچانے کہ شریعت نے آپ کی زندگی کے اندر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپشنز دیے ہوئے کہ بھائی یہ بھی ممکن ہے، یہ نہ ہو سکے تو یہ ممکن ہے، یہ نہ ہو سکے تو یہ ممکن ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، خیر کی کسی چیز میں، معروف کی کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ اینی گڈ ڈیڈ، یہاں تک کہ اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنا بشاش چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، دس از اسلام۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کے دیکھیں، جب آپ مسکرا کے دیکھیں گے آپ کو اجر ملے گا۔ ابھی کوئی مشکل کام ہے، مشکل کام ہے کہ یہ، لیکن اللہ کے مسلم اس کو معروف کہہ رہے ہیں، اس کو اجر کا باعث کہہ رہے ہیں، اس کو نیکی کی توفیق سمجھ رہے ہیں، اور اس کو جنت میں جانے کا ایک رستہ سمجھ رہے ہیں۔ تو انڈرسٹینڈ کہ ہم انفارچونیٹلی ہم بہت ہی ایک فینٹیسی میں رہتے ہیں کہ ہم نے یا تو وہ رہنا ہے یا کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یا تو ہم کلی دین پہ عمل کریں گے اور اس میں بھی ہمارا ایک اپنا ہی بیان، اپنا ہی جو ہے وہ اپنا ہی ایک کریٹڈ مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ دین ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر میں نہیں کر سکتا۔ لیکن شریعت کا مزاج نہیں ہے، بلکہ شریعت کا مزاج یہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تمہاری استطاعت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی بندے کو، کسی نفس کو اتنا برڈن نہیں کیا کہ وہ اپنی وسعت سے زیادہ جو ہے وہ اس برڈن کو اٹھا لے۔ تو شریعت نے ایک تو بنیادی طور پہ آپ کو کچھ فرائض اور کچھ واجبات بتا دیے نا۔ وہ صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بدو صحابی تھے، کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بتائیے میں کس چیز پر عمل کروں کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔
بس مجھے اتنا بتائیے، اس سے زیادہ نہ بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ پر ایمان لے کے آؤ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر تم رمضان کے روز نماز 5 نمازیں تم پر فرض کر دی گئی ہیں، وہ نمازیں پڑھو. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کہا کہ اگر تم اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہو تو that's your choice, but this is فرض. واجبات اتنے ہی ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا رمضان کے روزے رکھ لو. کہا بس. کہا انتطوع، اگر تم چاہو تو اس کو والنٹری لیول پہ اور کچھ کرنا چاہتے ہو، کچھ روزے رکھنا چاہتے ہو، مرضی. پھر پوچھا اللہ کے نبی آگے بتائیے. کہا حج بیت اللہ کر لو اور جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دو. جب یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، میں بولا کہ کیا اس کے بعد؟ کہا کہ اس کے علاوہ تمہاری مرضی ہے، کچھ کرنا چاہتے ہو کرو اس کے علاوہ، لیکن یہ واجبات ہیں. کہا خدا کی قسم نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا. مڑ واپس جاتے ہوئے کہنے لگا کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پورا کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر کوئی شخص جنتی شخص دیکھنا چاہتا ہے تو دس از اے پرسن. ہم نے ہر بندے کو عالم بنانا ہے، ہم نے ہر بندے کو داعی بنانا ہے. یہ I never understood this perspective کہ کہاں سے آتا ہے کہ ہم نے دینی ادارے کھول لیے ہیں. میں نے بھی دینی ادارے کھولا ہوا ہے، لیکن ہم نے دینی ادارے کھولنے کے بعد یہ بلیف بنا لیا ہے کہ ہر بندے کو اسی رستے میں، اسی ایک ہم نے مشین بنا لی ہے، اسی مشین سے لوگوں کو پروڈکٹ بنا کے نکالنا ہے. مجھے یاد ہے ایک بھائی، ایک نوجوان، ایک لڑکا تھا، اس کے والدین میرے پاس لے کر آئے فور ایک کاؤنسلنگ سیشن کے لیے. کاؤنسلنگ سیشن کیا، وہ حفظ کر رہا تھا بچہ. تو بیچارے کو ابھی میتھ بھی نہیں آتی تھی، مطلب وہ میرے خیال میں 15-16 سال کا تھا. 2+2 بھی میں نے اس سے پوچھا تھا، یہی برابر والے روم میں نے کاؤنسلنگ کی تھی اس کی، اور میں نے بورڈ پہ لکھا 2+2. وہ یہ نہیں بتا پا رہا تھا. وہ چلا اس کو ڈھونڈتے ہمارے بھائی کے مدرسے میں چلے گئے. حفظ کا مسئلہ تھا کیونکہ، تو چلے گئے ادھر. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ اس کو حفظ تو کرائیں اور شام کے ٹائم پہ آپ عالم بنائیں. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب what kind of mindset this is. مطلب ایک بندہ ویسے ہی اپنی زندگی، مطلب آپ 2+، یہ تو بنیادی انسان کی ضرورت ہے نا کہ اس کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اب آپ نے اس کو عالم بنا کر امت مسلمہ پہ بوجھ ڈالنا ہے. کہ اس بندے نے جب کل کو معاشرے میں جانا ہے نا، یہ پروڈکٹ بنا کے آپ نے کہاں پہ نکالنا ہے؟ معاشرے کے اندر ڈالنا ہے. یہ معاشرے کے اندر کیا کام کرے گا؟ لوگ اس سے چند سوالات کریں گے، اس بچے کے پاس جواب نہیں ہوگا. آپ اس کو وراثت کیسے سمجھاؤ گے؟ تو بھائی ہر کسی کو ایک پروڈکٹ دینا صحیح بات نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ نے ایک پروڈکٹ نکالا ہوا ہے، آپ کے پاس ایک چیز ہے سیل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، یہ کرنا چاہیے، لیکن اس کو دینا جو اس کا حقدار ہو. ہر بندے کو آپ ایک لائن پہ کیوں ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ Why do you think that every person's solution is this? تو یہ ہمارے قوم کا ایک مزاج، عمومی مزاج بن گیا ہے، چاہے وہ جماعتیں ہوں، چاہے وہ انسٹیٹیوٹس ہوں، چاہے وہ ادارے ہوں، دینی ادارے. انہوں نے جو اپنے پاس پروڈکٹ رکھا ہوا ہوتا ہے نا، وہی نکال کے دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ پروڈکٹ ہے، آپ کا مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا. ایسے جیسے کوئی کمپٹیشن چل رہا ہے کہ بھائی میرا پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ آڈینس تک پہنچ جائے. بھائی امت وسعت اختیار کر، جو امت کی وسعت ہے یا جو دین کی خیر کی جو وسعت ہے، آپ اس وسعت کو پہچانیں اور اس وسعت کے طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کریں کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہمارے پاس جو موقع محل جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، اگر اس میں آپ سیٹ نہیں ہوتے ہیں، فٹ ان نہیں ہوتے ہیں، ٹرائی اٹ سم تھنگ ایلس. وہاں سے آپ کوئی اور چیز دیکھ لیں، کوئی اور چیز دیکھ لیں، لیکن آپ there is vastness، بہت ساری چیزیں کرنے کے لیے. کیوں آپ نے ایک ہی رستہ اختیار کیا ہوا ہے؟ جو میں بات کہہ رہا تھا آپ کو کہ ہر بندے نے دائی بننا ہے نا. مجھے سے آج میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا گفتگو کروں، تو مجھے یاد ہے کہ میں وائل ابراہیم صاحب ابھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لائف دین کا پروگرام انشاءاللہ
پلانڈ ہے, نیچے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں. وائل ابراہیم صاحب یہ ہانگ کانگ سے آ رہے ہیں, ہانگ کانگ کے ہیں اوریجنلی, ابھی آئی تھنک آسٹریلیا میں رہتے ہیں. ویسے تو ایجپٹ کے ہیں, ایجپشن ہے, پھر ہانگ کانگ میں رہے, پھر آسٹریلیا میں آج کل رہ رہے ہیں. یہ آئے ہوئے تھے کئی 10 سال, میرا خیال ہے 10-12 سال پہلے کی بات ہے, پاکستان آئے ہوئے تھے, کراچی آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ہمیں واقعہ سنایا تھا. کہنے لگے یہ کانفرنس کراتے ہیں کنیکٹ کے نام سے ہانگ کانگ کے اندر یا فلپینس کے اندر. تو وہاں پر وہ مفتی مینگ صاحب بھی تھے, ڈاکٹر محمد صالح بھی تھے, اور ایک چائنیز کنورٹ کون ہے, کیا نام ہے, خیر that person that sheikh was he's a da'i, a good da'i, وہ بھی تھے, پیس ٹی وی آتے تھے, میرے نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. تو وہ جو ایک بندہ آیا چائنیز ایتھیسٹ ان کے پاس آیا اور ان سے سوالات کرنے لگا. یہ جو چائنیز دائی ہیں ان سے سوال کرنے لگا, یوسف ایسٹس, شیخ یوسف ایسٹس سے سوالات کرنے لگا. یہ چائنیز بندہ شیخ یوسف ایسٹس سے سوال کرنے لگا کہ ڈاکٹر محمد صالح بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب 1 گھنٹے تک, اینڈ شیخ یوسف ایسٹس 70+, اس وقت 70+ تھے, اب تو 80+ ہو گئے ہوں گے, اس وقت 70+ تھے, اور 1 گھنٹے تک وہ کھڑے کھڑے اس کو جواب دے رہے ہیں. بیک اینڈ فورتھ چل رہی ہے, ڈسکشن چل رہا ہے. He is asking questions and he is replying. He is asking question and he is replying. And Dr. Muhammad Saleh ادھر کھڑے ہوئے and listening to the discussion and not even pitching in anything. اپنی طرف سے کوئی ایک بات بھی گفتگو میں نہیں کر رہے ہیں. 1 گھنٹہ ہو گیا, ختم ہو گئی, ڈسکشن ختم ہو گئی. شیخ واحد ابراہیم ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا, ڈاکٹر محمد صالح سے, آپ کوئی ناراض ہیں, آپ کو کوئی پریشانی ہے, کوئی مطلب ہم نے کوئی زیادتی کر دی ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کچھ بولے نہیں, ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ بس کھڑے ہوئے سن رہے ہیں لیکن یو ناٹ اسپیکنگ, تو لگ رہا ہے کہ آپ کچھ ناراض سے ہیں, اس لیے آپ کچھ ڈسکشن کا پارٹ نہیں بن رہے. میں کہا نو, نتھنگ لائک دیٹ. انہوں نے کہا بھائی کیا وجہ کیا ہے پھر, why were you not speaking in. تو انہوں نے کہا کہ when someone is, and this is so powerful, when someone is making when someone is doing da'wah, there should be someone who is making dua. When someone is doing da'wah, there should be someone who is making dua. My brother was giving da'wah, I was making dua for him. This is so powerful. میں نے جب سنا میں کہا یا سبحان اللہ, ہم کہاں خیر کے دروازے وہاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مشکل دروازوں پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. When the opportunities is right, when the opportunities are right in front of us, ہمارے سامنے ہوتے ہیں دروازے, ہم ان کو چھوڑ کر نا لمبے رستے پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت لمبا رستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں 4 سال کا یہ کر لوں, 8 سال کا درس نظامی کر لوں, فلاں چیز کر لوں, اور پھر یہ کر لوں, اور میں یہ کر لوں, پھر میں جب وہ بنوں گا تب میں دین کا کام کر رہا ہوں. جبکہ آپ اب سبحان اللہ, ابھی کل آج جو ڈیبیٹ ہوئی ہے صبح, آپ سب کو پتہ لگا ہوگا, شمائل ندوی صاحب کی. And I was so astonished by seeing Dr. Nadeem Wajdi صاحب. He is himself is a speaker, a da'i and a debater, but he was present in his audience, in the audience, and I'm sure he was making dua. And social media پہ تو کر ہی رہے تھے وہ دعا, اور پروموٹ کر رہے تھے, ان کو پیچھے سے سپورٹ کر رہے تھے, ہیلپ کر رہے تھے, ان کے بارے میں تعریفیں کر رہے تھے کہ انشاءاللہ he will win. This is such a, مطلب this is beauty of Islam, کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ سیٹ پہ بیٹھیں, اسٹیج پہ بیٹھیں اور آپ ہی کی دعوت ہو. اسی لیے حدیث is ضعیف, but again the meaning is correct and powerful. حدیث کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگ جنت میں داخل ہوئیں گے. ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگ جنت میں داخل ہوئیں گے. ایک وہ جس نے وہ تیر بنایا, ایک وہ جس نے تیر اٹھا کے دیا,
اور ایک وہ جس نے تیر چلایا. تو کیا نیسسری ہے کہ ہر وقت آپ ہی تیر ماریں؟ آپ تیر چلانے والے بھی ہو, تیر دینے والے بھی ہو سکتے ہیں, آپ تیر بنانے والے بھی ہو سکتے ہیں, آپ دائی کریٹ کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں, آپ مائک لگانے والے بھی ہو سکتے ہیں, آپ ڈونیشنز اکٹھا کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں, آپ فیسیلیٹیٹ کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں, آپ پوسٹر بنانے والے بھی ہو سکتے ہیں. یو کین بی اینی ون. کیونکہ ابواب الخیر تو بہت زیادہ ہیں, خیر کے دروازے تو بہت زیادہ ہیں. سو جو لوگ کہتے ہیں there is one way to Jannah, I disagree with them. There is no one way to Jannah. There are multiple ways to Jannah. سبل السلام, یہ سبل السلام ہے, سلامتی کے ملٹیپل رستے ہیں. تو ان ملٹیپل رستوں کو اپنانا چاہیے. جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ, ایک بنیادی فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپرچونیٹیز دکھنا شروع ہو جائیں گے. کم از کم اپنے مسلمان بھائی پر کو مسکرا کے دیکھنا آ جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, تو ہمارے یہاں ویسے بھی ایک جذباتی کیفیات ویسے ہی اتنی زیادہ ہیں, ہر کوئی جو ہے وہ تنگ نظر اور غصے میں نظر آتا ہے آپ کو. پاکستان میں معاشرے کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر, اس کی چند ایک وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر کے آئے ہیں. پاکستان جس خطے میں ہے, یہ خطہ ویسے ہی ایک سروائیول موڈ میں رہا ہمیشہ. انگریزوں کے آنے کے بعد سے ایک سروائیول موڈ میں مسلمان رہے ہیں ہمیشہ. تو اس سروائیول موڈ میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ ایک ویسے ہی ایک آپ کو نفسا نفسی کا معاملہ ہو جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ سب کو پتا ہو کہ آپ میں سے کسی ایک کو کسی بھی وقت ٹارگٹ کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا, تو ہر کوئی سروائیول موڈ پہ ہوگا. ہر کوئی کسی اور کے لیے تھوڑی پروٹیکشن کریٹ کر رہا ہوگا, وہ کہے گا بھائی پہلے میں تو بچ جاؤں. یعنی جب ایسے ہی ہے بالکل جیسے آپ کسی کشتی میں ہو اور آپ کا بچہ بھی ساتھ میں ہے, اور کشتی ایک زور طریقے سے ہلتی ہے, ہچکولا کھاتی ہے, اور آپ ہلتے ہیں. سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. آپ اپنے بچے کو بھی نہیں دیکھتے اس وقت, پہلے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یعنی جو آپ کا انسٹنٹ ریاکشن ہوتا ہے, جو آپ کے ان بلٹ ریاکشن ہے آپ کے اندر, اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے, وہ فلائٹ اینڈ فریز والا, فلائٹ اینڈ فائٹ والا جو موڈ ہے آپ کے اندر, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ان بلٹ رکھا ہوا ہے. تو جب آپ اتنا زیادہ فلائٹ اینڈ فائٹ والے موڈ میں رہتے ہیں ہر وقت, تو آپ کی ایک نفسیاتی کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ اپنا آپ کو بچاؤ بھائی. تو پھر آپ کو معاشرے کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ سروائیول موڈ میں رہتا ہے, اور پھر دوسرے کی کیئر نہیں کرتا. جب آپ دوسرے کی کیئر نہیں کریں گے تو معاشرے کے اندر جو ایک خیر اور جو ٹرسٹ اور جو محبت اور جو سکون اور جو مسکرا کے دیکھنا, یہ نہیں ہوگا. تو اس کی شروعات, اس پورے لوپ کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کہیں سے شروع کریں, اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسکرانے کا طریقہ بتا دیا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور سے گزر کے آئے وہ ایسا ہی تھا نا, مسلمان سروائیول میں تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کیا تھا, معاملہ کیا تھا, کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا مسکرا کے دیکھتا. حاضر صدقہ ہے یہ. تو اس صدقے کو یعنی یہ ریوارڈ کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ایک تو سامنے والے کی نفسیاتی کیفیت بہتر ہوئے گی, اور یہ آپ پریکٹس کر کے دیکھ لیجیے کہ آپ مسکرا کر کسی کو دیکھیں تو وہ پلٹ کے مسکراتا ہے, انلیس کے اپوزٹ جینڈر نہ ہو. ٹھیک ہے, خاتون کو مسکرا کے نہیں دیکھیے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مردوں میں ہی بات ہوگی. ٹھیک ہے, خواتین آپس میں انشاءاللہ مسکرا دیں, وہ نقاب میں ہوتی ہے بیچاری, مسکرائیں گی کیسے؟ چلیں گھروں میں کر لیجیے گا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ ایک معاملہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسکرا کے دیکھیں, ایک دوسرے کے اوپر صدقہ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں. اسی طریقے سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سارے طریقے بتائے کہ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اے مؤمنین مسلمان عورتوں، تم کسی بھی ہدیے کو، کسی بھی گفٹ کو حقیر نہ سمجھو. ایون اپنے اگر کوئی تمہیں کیا دے، بکرے کے پائے کہہ لیں یا کھر کہہ لیں، ٹھیک ہے، پائے کہہ لیں. اگر کوئی آپ کو بکرے کے پائے دے، کیونکہ پائے سب سے سستے ہوتے ہیں، آپ چلے جائیں ابھی بھی مارکیٹ میں، آج بھی سستے ہیں، سب سے سستے پائے ملتے ہیں. آپ گوشت کی دکان پہ جائیں، جو آپ کو گوشت آج اگر 2300 2400 روپے 2600 روپے 2500 روپے جو گوشت مل رہا ہوگا، پائے آپ کو آدھی قیمت میں بھی، آدھی قیمت سے بھی کم میں مل جائیں گے. اور اگر کوئی آپ کو وہ بھی دے تو آپ یہ نہ سوچیں یار یہ کوئی چیز ہے یار، ہمیں بس یہی دینے کو ملا تھا تمہیں. نہیں، اس بندے کی اخلاص کو دیکھیں، اس بندے کی نیت کو دیکھیں، اس بندے کو دیکھیں کہ اس نے آپ کے لیے بنایا ہے، محبت سے بنایا ہے، اس کو حاصل کریں. تو کسی بھی چیز کو نا حقیر نہ سمجھا کریں. خیر کے دروازے ہیں یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اوپن مائنڈیڈ تھے، اتنی خیر کی معاملے میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید کہتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارجوہا، کہ ایک دوسرے سے سبقت لے کے جاؤ، فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے خیرات کے معاملے میں آگے بڑھو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی کیفیت، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود مینڈ کر دیا کرتے تھے. خیر کے ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش رہا کرتے تھے. مسجد بلڈ ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیکر ہے نا بھائی، کرسیاں کیوں لگائیں؟ ہاں، کرسیاں کیوں لگائیں بھائی؟ کرسیاں لگائیں والنٹیئرز، ٹھیک ہے، ہم اسپیکر ہیں، ہم آئیں گے لیٹ، اور لیٹ آ کر ٹھیک ہے احسان کریں گے، 1 گھنٹے کا لیکچر دیں گے اور سیدھا گاڑی میں بیٹھیں گے، نکل جائیں گے، ٹھیک ہے. اور پے چیک جو ہے ہمارا پورا آنا چاہیے، ہمارے اکاؤنٹ میں پورا آنا چاہیے. یہ ہمارا دین ہے. اور ہر بندہ کہتا ہے یار یہ تو بہترین جاب ہے یار، سکون کی جاب ہے، آپ کھڑے ہوں، اسپیکر بنیں، لیکچر دیں، لوگ تالیاں بجائیں، لوگ واہ واہ کریں، لوگ آپ کے سیلفیز لگائیں آپ کے ساتھ، آپ کی سٹوریز لگائیں، آپ کے سوشل میڈیا فالوورز بڑھیں گے، آپ جہاں جائیں گے، آپ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھیں گے، لوگوں نے آپ فلاں اسپیکر ہیں نا، ہاں میں آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا. کیا زبردست بات ہے یار. اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ معاملات، یہ اتنے خطرناک معاملات ہیں جو اگر ہم اس رستے پہ چلتے ہیں، یہ آپ کو برباد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، سب سے بہترین ذریعہ. آپ برباد ہو جاتے ہیں جب آپ جب اس سین میں آتے ہیں نا کہ بھائی جی میں نے وہ بننا ہے. جب آپ نے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کے یہ لیول آف ایمان چاہیے مجھے، وچ از ناٹ ایمان، ہم نے خود ہی اپنا بنایا ہوا ہے کہ یہ ایمان نہیں ہے، ہم نے خود ہی اپنا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں تھا. صحابہ بڑے بڑے آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے، کہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان سے افضل صحابی ہے کوئی؟ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ افضل الصحابی ابو بکر افضل صحابی ہیں، صحابیوں میں سب سے افضل ترین صحابی ہیں. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے نا کہ وہ خلیفت المؤمنین ہونے کے باوجود، خلیفت رسول ہونے کے باوجود، صبح صبح ایک بوڑھی خاتون کے گھر پہ جا کے کام کیا کرتے تھے. وہ کوئی بندہ بھی تو بھیج سکتے تھے بھائی. وقت کی امپورٹنس ہے نا، یہ وقت کہیں پہ تو لگ سکتا تھا. مطلب اگر امت کی خیر کے لیے یہ وقت استعمال ہوتا تو کیا کم استعمال ہوتا اگر اور جس وہ وقت میں آئے ہیں اس وقت امت مسلمہ کے حالات واقعی خطرناک تھے.
کہ لوگوں نے ایک طرف ریوولٹ کرنا شروع کر دیا, زکوٰۃ کے مانعین بن گئے, وہاں پر مسلمہ کذاب موجود ہے, معاملات بڑے خطرناک تھے امت مسلمہ کے لیے. اور اس ٹائم پہ یعنی وہ 1.5-2 سال رہے ہیں, لیکن اس 2 سال کے عرصے کے اندر ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ اپنی کنسسٹنسی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں کہ ایک خاتون کے گھر پر جا کے کام کر رہے ہیں. And this is what سیرہ teaches us. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیکر تھے, تو مسجد کیوں بلڈ کریں, پتھر کیوں اٹھائیں, لیکن پتھر اٹھا رہے ہیں. صحابہ منع کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. وہ جنگ بدر کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ 70 کے قریب لوگ تھے, 70 کے قریب جانور تھے جن پر بیٹھ کے جانا تھا, تو ہر کسی کے حصے میں 2 یا 3, ہر جانور کے اوپر 2 یا 3 بندے موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, علی رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی, ان تینوں کو ملا کر ایک سواری مل گئی, اونٹ مل گیا. اب یہ دونوں صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیں, آپ بیٹھ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ I am not weaker than you, or you're not stronger than me. I am not اور میں ریوارڈ کے معاملے میں اتنا ہی محتاج ہوں جتنا تم محتاج ہو. یعنی جتنا تمہیں ریوارڈ کے بڑی شوق ووق ہے نا تمہیں, مجھے بھی اتنا ہی ہے. تم چاہتے ہو تم پیدل چل کے ریوارڈ حاصل کرو, تو میں بھی نہیں چاہتا کہ میں ریوارڈ حاصل نہ کروں, میں بھی ریوارڈ حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں بھی اسی طریقے سے جو فیصلہ ہو گیا اس میں چلوں گا. تو انڈرسٹینڈ کہ دین کا جو معاملہ ہے وہ بہت خیر کا معاملہ ہے, اس میں بہت وسعت ہے. نوافل کا, اذکار کا, امام نووی رحمۃ اللہ نے کئی ایک روایات مینشن کی ہیں کہ جو اشراق کی نماز ہے اس کی فضیلت بیان کی ہے, ٹھیک ہے, اذکار کی فضیلت بیان کی ہے. تو یہ وہ فضیلتیں ہیں جو ہم یوں چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں اسپیکر بننا ہے, ہمیں دین کا داعی بننا ہے, ہمیں دین کے خلافت کا کام کرنا ہے. بھائی ٹھیک ہے, یہ سارے کام کرتے رہیں, لیکن جو بنیادی کام ہے سنتوں کا, نوافل کا, تہجد کا, گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک کا, اخلاق کا, مسکرا کے دیکھنے کا, اذکار کا, یہ ساری وہ چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں رائٹ ان فرنٹ آف اس. ہم سنیں ریوارڈ, کوئی آپ کو گالی دیتا ہے, کیا کریں؟ گالی دے دیں. سنیے ریوارڈ سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیتا ہے, اور یہ پرومس میرا نہیں ہے, میں اگر آپ کو کہوں میں آپ کو DHA میں فیز 8 میں آپ کو ایک 500 گز کا پلاٹ دیتا ہوں, اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے, آپ جواباً گالی نہیں دیتے, چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو فیز 8 میں 500 گز کا پلاٹ دیتا ہوں, مان لیں گے, لے لیں گے؟ میں جھوٹا ہو سکتا ہوں, میرے پاس خود بھی نہیں ہے بھائی, میں جھوٹا ہو سکتا ہوں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے, میں محمد رسول اللہ قیامت کے دن جنت کے اندر, جنت کے بیچوں بیچ اس کو گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اب کوئی مشکل کام ہے بتائیے؟ دن رات ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا, کہیں پہ کوئی گاڑی لے آتا ہے آگے, کوئی اور زیادتی کر دیتا ہے, کوئی چھوٹی موٹی زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ہم اس کا بدلہ لے سکتے ہیں, ہم اس کو 2-4 باتیں سنا کے بدلہ لے سکتے ہیں, گالی دے سکتے ہیں, برا بھلا کہہ سکتے ہیں, ڈانٹ سکتے ہیں, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں جنت, کتنی احادیث اللہ کے رسول نے اس طرح بیان کی جنت کی ضمانت کی. ہم ان ساری حاصل کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے وہی جنت حاصل کرنی ہے جو بڑے اسپیکر حاصل کرتے ہیں, انفارچونیٹلی.
اس سے ایک فائدہ اور یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے جنت کا باعث بن سکتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ سیکشول ریلیشنز رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر کا اور اجر کا باعث ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے, کیا یہ بھی ریوارڈ ہے؟ یہاں پر تو ہم اپنی خواہشات پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ اگر تم حلال طریقے سے نہ کرتے تو پھر کیا کرتے؟ تو پھر وہ کیا ہوتا؟ زنا ہوتا اور حرام اور جہنم کا باعث بنتا. اگر تم اسے حلال طریقے سے اپنا رہے ہو تو کیا مل رہا ہے؟ بیوٹی. This is so beautiful. But the only thing you need to bring in it is intention. تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو, کیا ہے؟ صدقہ. صدقہ خود اللہ کے رسول نے بیان کیا نا. تو یہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے رسول نے کیوں بیان کی ہیں؟ سب کو بولتے ہیں بھائی تم نے سب نے اسپیکر بننا ہے, دائی بننا ہے, خلافت قائم کرنی ہے, تمہیں بس یہی کام کرنا ہے. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں اسی لیے بیان کی ہیں کہ اگر کوئی اس لیول پہ, ٹھیک ہے وہ اعلیٰ درجات ہیں, میں اس بات سے انکار نہیں کرتا, جہاد فی سبیل اللہ, تحریک کا کام, دائی کا کام, یہ بڑے کام ہیں, لیکن اگر بالفرض اگر کوئی بندہ نہیں پہنچ پاتا ادھر تک تو وہ جو رائٹ ان فرنٹ آف اس جو اپرچونیٹیز موجود ہیں ان کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ادھر؟ ان کو تو حاصل کرو. اور کیا ہے ابن قیم رحمہ اللہ دعوت دوا میں بیان کرتے ہیں کہ جو خیر کی چیزیں ہیں وہ خیر کو جنم دیتی ہیں. جو آپ خیر کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپرچونیٹیز اور کھولے گا. تو آپ انٹینشن بنائیں کہ ہم نے خیر کے کام کرنے, بلکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. یہ بھی خیر کا کام ہے کہ اگر آپ اچھا نہیں بول سکتے تو خاموش رہیں. یہ بھی امت مسلمہ کے لیے خیر ہے, کیونکہ اگر آپ منہ کھولیں اور آپ کی منہ سے لوگوں کے لیے پھول جھڑیں تو بہتر ہے کہ آپ منہ بند ہی رکھیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں, باقی اس پہ جو تفصیل ہے آپ میں آپ کو ٹاسک دوں گا کہ آپ ریاض الصالحین کا یہ چیپٹر ضرور کھول کے پڑھیں. بہت چیزیں روایت اللہ سے بیان کی, بہت ساری چیزیں بیان کی, تو ان چیزوں کو پڑھیں, سمجھیں اور دیکھیں کہ میں اپنی زندگی میں کیسے اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہوں. جیسے اللہ نے کہا الصلوات خمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر, کہ 5 نمازیں اور جمعہ یعنی 5 نمازیں آپس میں, جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان مکفرات ہیں, یہ کفارہ ہیں, لما بینہن جو ان کے درمیان ہو جائے, اذا اجتنبت الکبائر اگر تم سے کبائر بھی ہو جائیں یہ کفارہ بن جاتا ہے. آپ نے نماز اذا اجتنبت الکبائر اگر اجتناب کیا جائے کبائر سے, اگر کبائر سے اجتناب کر لے, صغائر ہو جائیں, چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں انسان سے زندگی بھر چلتی رہتی ہیں, کسی کو دھکا دے دیا, کسی کو غلطی سے برا بلا کہہ دیا, کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی انٹینشنلی نہیں, انٹینشنلی کبائر میں آ جائے. اگر یہ سب چیزیں سائڈ پہ کر دیں, انٹینشنل کبائر کو چھوڑ دیں, تو جو صغائر ہیں وہ کفارہ بن جائے گی. ہم نمازیں ہیں وقت پہ پڑھیں, طریقے سے پڑھیں, رمضان سے رمضان تک, جمعہ سے جمعہ تک جمعے کی اچھی پریپریشن کر کے کفارہ بن خیر. تو خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. تو اس خیر کو پہچانیں اور آگے بڑھیں. فاستبقوا الخیرات, یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو خیرات میں آگے بڑھاؤ. تو خیرات وہ نہیں ہے, خالی خیر کی چیزیں وہ نہیں ہیں جو آپ ایک ہمارے یہاں جو ایک فینٹیسی ورلڈ کریٹ کیا ہوا ہے وہ ہم جیسے لوگوں نے کیا ہوا ہے, تو اس فینٹیسی ورلڈ سے نیچے آ جائیں اور ایک نارمل ہیومن مسلم مؤمن بلیور کی لائف گزاریں. ہاں انشاءاللہ وہ درجات بھی آئیں گے اور اس درجات کے لیے کوشش کرنی چاہیے, لیکن بالفرض محال اگر آپ کی زندگی کے اندر جو آپ کے مینڈیٹری رولز ہیں
مثال کے طور پر اگر آپ باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، اور یہ ان کے ساتھ کچھ ٹاسک موجود ہیں، شریعت نے آپ کو کچھ ٹاسک بتائے ہیں کہ بھائی بحیثیت والد آپ نے اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، ان کی تربیت کی، ان کی تعلیم کی، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے. بحیثیت شوہر آپ نے اس کی ایموشنل، سیکشل، فزیکل ساری نیڈس کو پورا کرنا ہے. بحیثیت بیٹا آپ نے اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، ٹھیک ہے، ان کو خوش رکھنا ہے. تو یہ چیزیں شریعت نے بتائی ہیں. آپ ان سب کو چھوڑ کر دائی بننا چاہتے ہیں تو فارغ ہیں آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ بلکہ اپنے سر پر وبال بنا رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے بوجھتے یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ ضروری چیز ہے، لیکن آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر اس کام میں لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.